بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ بقرہ کی تفسیر کر رہے ہیں ہم۔ اگلی آیت دیکھیں گے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا۔ اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن یہود سے مخاطب ہوئے اور ان کو اسلامی دین کی خوبی سمجھائی۔ یہود کو اس قدر اللہ کے نبی نے لاجواب کر دیا کہ ان کے پاس کوئی عذر ہی نہ رہا کہ وہ اسلام قبول نہ کریں۔ آخر میں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم تو اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتا دیکھتے رہے ہیں، تو ہم ایسے کیسے باز آ سکتے ہیں؟ ہم انہی کے نقش قدم پر چلیں گے کیونکہ ہمارے باپ دادا حق پر تھے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ان کی اس بات کا رد فرماتے ہیں، اولو کانوا آباؤہم۔ گویا حق تعالیٰ نے اس آیت میں منکرین اسلام کی کم عقلی بیان فرمائی ہے کہ یہ بھی کوئی عقل اور بات جو ہے سمجھ کی بات ہے کہ تم کہتے ہو کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اس طرح کرتے ہوئے جو ہے دیکھا ہے، ہم اسی رسم کی پیروی کریں گے۔ اگر ان کے آباء و اجداد اور صاحب علم ہوتے اور توحید کو مانتے ہوتے اور راہ ہدایت پر ہوتے، پھر یہ لوگ ان کی اتباع کرتے تو کوئی بات نہیں تھی، لیکن یہ لوگ دین سے ناواقف تھے اور سیدھی راہ سے بھٹکے ہوئے تھے، پھر بھی انہوں نے ان کی اتباع ہی کی۔ یہ اس آیت میں ان کو اس بات سمجھایا جا رہا ہے کہ مشرکین جو ہے باطل عقائد رکھتے ہیں اور اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید کرتے ہیں۔ اگر ان کی تقلید ٹھیک ہوتی اور توحید پر ہوتے پھر تم ان کی جو ہے پیروی کرتے تو اس میں کوئی جو ہے وہ مذائقہ نہیں تھا، لیکن اگر وہ دین حق پر نہیں تھے پھر بھی تم ان کی پیروی کرو تو یہ تمہارے لیے سراسر گھاٹا ہے۔ اس آیت میں جو ہے دیکھا جائے تو قرآن و حدیث کے لحاظ سے اللہ اور اس کے رسول کا حکم بعض جو ہے مسلمان آج کے دور میں بھی جو ہے وہ اسی کی تقلید کرتے ہیں جو ان کے باء و اجداد نے کیا ہے۔ مثلا آپ عید میلاد النبی کو اگر دیکھا جائے تو اس کی پیروی ایسے ہی کی جاتی ہے کہ ہم نے اپنے باپ دادا یا بڑوں کو دیکھا ہے۔ اب محرم الحرام کا اگر مہینہ لیا جائے تو اس میں جو نیاز بانٹتے ہیں تو اس میں بھی اگر کسی مسلمان کو ایسا کرتا دیکھا جائے اور اس کو منع کیا جائے تو وہ یہی آگے سے جواب دے گا کہ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو اسی طرح کی رسمیں کرتے دیکھا ہے کہ نیاز بانٹی جاتی ہے اور اس طرح کی جو ہے فضول رسومات کی جاتی ہیں۔ آج کا مسلمان بھی جو ہے وہ اسی اندھی تقلید میں ہے کہ میرے آباء و اجداد یہ کرتا آئے تھے اور میں نے ان کو یہی کرتے دیکھا اس لیے میں یہ کر رہا ہوں۔ کچھ لوگوں نے اس آیت کو اسی تقلید میں جو ہے لے لیا ہے کہ آباء و اجداد کی پیروی کرنا جو ہے وہ ٹھیک ہے، حالانکہ دین کی سمجھ رکھنے کے باوجود ان کے سامنے قرآن اور حدیث اللہ کا کلام موجود ہے اور اللہ کے نبی کی حدیث موجود ہیں۔ جب ان کو شریعت کے مطابق جو ہے وہ دین کا دعوت دی جاتی ہے اور سمجھایا جاتا ہے کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، لیکن وہ پھر بھی اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے جو ہے آباء و اجداد کو ایسا کرتے دیکھا ہے، ہم ایسا ہی کریں گے۔ اس کو وہ ثواب کی نیت سے کرتے ہیں، حالانکہ یہ ثواب نہیں۔ آگے وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي، کفار کے بارے میں یہاں اس آیت میں بتایا گیا کہ باوجود یہ کہ ان کے پاس کان، زبان اور آنکھیں موجود ہیں مگر ان کے حق سننے، بولنے اور دیکھنے کا کام نہیں لیتے، اس لیے یہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اس کے معنی وہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، کیونکہ یہ تین چیزیں جو ہیں وہ ذریعہ حق سمجھنے کو لیے کافی ہوتی ہیں، اس لیے حق کو نہیں سمجھتے۔ اگرچہ اس آیت میں کفار و منکرین کی حالت اور مثال بیان کی گئی مگر یہی حالت ہر دعوت حق کو قبول نہ کرنے والے کی ہے۔ گویا لوگوں کو حق جو ہے وہ حق کی اگر دعوت دی جائے تو وہ اس میں جواز پیش کرتے ہیں اور طرح طرح کی دلیلیں دیتے ہیں، اور یہ بھی لوگ جو ہے گونگے، بہرے اور اندھے ہی کہلائیں گے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اگر سننے، دیکھنے اور بولنے کی طاقتوں کا استعمال حق کے لیے نہ ہو اور حق کی راہ میں کام نہ آئے تو ان کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہی ہے، کیونکہ جس ہستی نے انسان کو یہ طاقتیں بخشی ہیں اگر اس کے احکام کے مطابق کام نہ کریں، انسان کو حقیقی مالک کا راستہ نہ بتائیں، پھر ان کے ہونے کا کیا فائدہ؟ حق کی بات پر غور نہ کرنے والے اس جانور کی طرح ہیں جس کے کان میں پکارنے والے آواز اور الفاظ تو آ رہے ہوں مگر وہ ان کے معنی کو سمجھ نہ رہا ہو۔ دعوت حق کے منکرین کا معاملہ بھی یہی ہے کہ داعی کے الفاظ تو سن رہے ہیں لیکن اس کے معنی اور مفہوم پر غور نہیں کرتے۔ دعا کیجیے اللہ تعالی ہر حال میں ہم کو حق کے ساتھ وابستہ رکھیں اور حق کی پیروی کی توفیق عطا فرمائیں اور ہمیں ناحق سے بچائیں۔ یا اللہ ہم کو حق بولنے والا، سننے والا، دیکھنے والا بنائیے اور حق میں اپنا جو ہے اکابر سلف صالحین کی تقلید اتباع نصیب فرمائیے۔ ہمیں بھی ان راستوں پر چلائیے جس طرح ہمارے صحابہ اور ہمارے بزرگان دین چلتے آئے ہیں، نہ کہ ان راستوں پر چلائیے جو اندھی تقلید کرتے ہوئے آئے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔